علامہ ڈاکٹر صالح فوزان حافظہ اللہ فرماتے ہیں جس دور میں ہم زندگی گزار رہے، زندگی کے ایام پورے کر رہے، ان دنوں میں عجیب و غریب افکار سے ہمارا واسطہ پڑ رہا۔ مختلف جماعتیں دعوت و تبلیغ کے نام پر ہمارے ملک سعودی عرب میں باطل نظریات پھیلانے کی کوشش میں مصروف ہیں، جن کی ایک مثال تبلیغی جماعت ہے۔ ان سب کا مقصد ایک ہی ہے، دعوت توحید کو ناکام کر کے اس کی جگہ پہ دوسری فکر کو لایا جائے۔ یہ کہنے والوں کہ آؤ عرب دنیا ہمارے ساتھ کتنی ہے، یہ عرب دنیا کا علامہ ہے شیخ صالح فوزان حافظہ اللہ۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے جب سوال کیا گیا آپ کے بعد ہم کس کی طرف رجوع کریں، تو شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ نے 3 مرتبہ شیخ صالح الفوزان حافظہ اللہ کا نام لے کر کہا میرے بعد اگر تم نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، رجوع کرنا ہے تو وہ صالح الفوزان کی طرف کرنا۔ وہ فرماتے ہیں ان سب کا مقصد دعوت توحید کو مٹا کر دوسری فکر لانا ہے۔ غور کریں تو ان کے اہداف اور مقاصد ان لوگوں سے مختلف نہیں ہے جو سابقہ ادوار میں توحید باری تعالیٰ کی دعوت کو مٹانے کی ناکام کوشش کرتے رہے۔ ان میں سے ہر ایک کو یہ شیطانی مرض لاحق ہے کہ کس طرح توحید کی دعوت کو ختم کیا جائے۔ سب کا مقصد اور ہدف ایک ہی ہے مگر طریقے مختلف ہیں۔ ان سب کی منزل ایک ہے، کارروائی کا انداز الگ الگ ہے۔ نہیں یقین تبلیغی نصاب کو اٹھائیے، آپ کو اس میں حکایات صحابہ ملیں گی، فضائل نماز ملے گا، فضائل درود ملے گا، فضائل ذکر ملے گا، فضائل صدقات ملے گا، فضائل حج ملے گا، فضائل توحید، کتاب التوحید، ان کا توحید سے لینا دینا ہے ہی نہیں۔ یہ توحید کو ہٹ کر ختم کر کے اس دعوت کو مٹا کر صوفیت کی تحریک کو لانا چاہتے ہیں۔ ان کا مقصد لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہوتا، شیخ صالح فوزان کے الفاظ سنیے، ان کا مقصد لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہوتا تو یہ اپنے ملکوں کو چھوڑ کر سعودی عرب کا رخ نہ کرتے، یہ پہلے اپنے ملکوں میں جاتے، وہاں اصلاح کرتے اور وہاں پر شرک اور کفر کو مٹاتے، توحید کی تحریک کو برپا کرتے۔ بلکہ ان کا مقصد تو ہمارے ملکوں میں موجود توحید کی برکات کو، دعوت کو ختم کرنے کی کوشش ہے۔ یہ ان ملکوں کو صحیح رستے سے ہٹا کر اپنے ملکوں کی طرح باطل طریقوں پہ چلانا چاہتے ہیں۔ یہ فتنہ، فساد، اختلاف و تعصب اور فرقہ بازی کا بیج بو رہے ہیں۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارے ملک میں اتفاق ہے، رواداری ہے، حکمرانوں اور عوام کے درمیان ہم آہنگی ہے، افراد اور جماعتیں خوشگوار ماحول میں پل رہی ہے، یہاں توحید کی نعمت موجود ہے، اس کی برکت ہر طرف دیکھنے کو ملتی ہے، شریعت کی بالادستی ہے، حدود کا نظام قائم ہے، چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، زانی کو سنسار کیا جاتا ہے، قاتل کو قتل کیا جاتا ہے، حدود کا نظام قائم ہے، نیکی کا حکم دیا جاتا ہے، برائی سے روکا جاتا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے مکاتب ہیں، حکومتی جہاز ہے جو کام کر رہا ہے، شرعی اصول و قواعد کی پاسداری کی جاتی ہے۔ تو ان لوگوں نے چاہا کہ اس نعمت کو چھین لیا جائے اور اس ملک میں دوسرے ملکوں کی طرح افراتفری، عقیدے کا بگاڑ، شرک و بدعات اور خرافات کو رائج کر دیا جائے۔ اگر